اس طرح نہیں ہے، تخلیق اور پیداوار نہیں ہے، یہ مؤذن الاوقات کا حصہ ہے۔ آپ ملا دو، جب ملایا گیا تو جتنے محکمہ موسمیات کے ایکسپرٹ اور وشیشج آئے تھے، سب نے کہا اس سے بہتر کوئی اوقات کے سحر اور افطار کا جدول ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا کمپیوٹر کی پیدائش سے پہلے ملک العلماء نے اپنے قلم سے اوقات متعین طے کر کے بتا دیا کہ یہ 2-4-10 سال تک کے لیے نہیں ہے، 2-4-10 سال کے لیے نہیں ہے، 100-200 سال کے لیے نہیں ہے، جب تک دھرتی قائم رہے گی تب تک کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کے شاگرد۔ میں بہت کچھ نہیں کہتے، عرس ملک العلماء کے موقع سے مرکزی ادارے شرعیہ ہی آپ کا وہ ادارہ ہے جس ملک العلماء کا نہ کوئی شاگرد نہ کوئی خلیفہ ہے، نہ حضرت ملک العلماء کا کوئی جانشین ہے، لیکن ادارے شرعیہ کے ہمارے عزیز طلبہ عرس کرتے ہیں ملک العلماء کا، چونکہ مزار شریف پٹنہ میں ہی ہے، اور اس موقع سے بچوں کا ایک مسابقہ ہوتا ہے۔ آپ ہی کے ضلع مدھوبنی کے رہنے والے فاضل گرامی حضرت مولانا مفتی غلام رسول اسماعیلی آپ کے بغل کے، ہمارے اس عالم نے ملک العلماء کی ان ساری کتابوں کی تلاش کی۔ کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ میں بات صرف اتنی تھی کہ حضرت ملک العلماء کی صحیح البحاری، مؤذن الاوقات اور کچھ فتاوی کی کاپی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ 70 کتابوں کے مصنف کا نام ملک العلماء، 70 کتابوں کے مصنف کا نام ہے۔ جب علامہ مقصود صاحب نے بتایا کہ میں جس ادارے کی خدمت کر رہا ہوں اس کا نام جامعہ ملک العلماء ہے، تو میں ان کو حسرت سے اور حیرت سے دونوں سے دیکھ رہا تھا۔ حیرت سے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اس وقت ہر عالم بھاگ رہا ہے کہ ہم کسی پیر کے نام کا مدرسہ بنا دیں۔ یہ کیسا عالم ہے کہ کسی پیر کے نام کا نہیں بلکہ جو پیروں کا عرس بچایا ہو اس عالم کے نام کا ادارہ قائم کیا۔ اسی وقت میں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ حضرت موقع ملے گا تو میں ضرور ادارہ دیکھنے آؤں گا۔ موقع ملا، حاضر ہوں۔ میں اپنے طلبہ سے صرف ایک بات کی گزارش کروں، آپ کے بدن کا کپڑا پھٹ جائے گا دوسرا خرید لو، پیسہ کھو جائے گا پھر کما لو، لیکن آپ کی زندگی سے اگر 2 منٹ نکل گیا یہ واپس نہیں آئے گا۔ کروڑوں نہیں اربوں دے دے کوئی، پھر بھی وہ 2 منٹ واپس آپ کی زندگی میں لوٹ کر نہیں آئے۔ اور اگر آپ نے اپنے 2 منٹ کو کروڑ پر بھاری کر لیا تو آپ وہ بن کر کے نکلو گے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ آپ مدرسے میں پڑھتے ہو کیا کر سکتے ہو، یہ دماغ سے نکال۔ دنیا کا وہ کون سا کام ہے جو مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں کرتا؟ جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے کا کلیجہ کسی اور کے سینے میں نہیں تھا، اسی مدرسے کی چٹائی والے علامہ فضل حق خیرآبادی کے کلیجے میں۔ اس لیے جو مدرسوں کی تاریخ نہیں پڑھے ہیں وہ ملک کا اتہاس بھی نہیں پڑھے ہیں، اور جو مدرسوں کی تاریخ نہیں پڑھا ہے وہ عدالت کا نظام بھی نہیں پڑھا ہے۔ خارج بھی کہتے داخل بھی کرتے، آج تک خارج اور داخل کا متبادل لفظ نہیں لا سکتے۔ توجہ چاہو، آج بھی قبالہ کا متبادل نہیں لا سکے۔
آج بھی وسیقے کا متبادل نہیں لا سکے. بے شک. اب بحث کر رہے ہیں کیا کیا بنانے کے لیے. یعنی ہر سی او آفس میں بھوچال ہے، داخل کے لیے، خارج کے لیے. حقیقت میں. اور یہ داخل بھی عدالت میں داخل ہوا تو مدرسے سے. واہ واہ کیا جملہ ہے. اور اگر کاغذ پر خارج بھی ہوا ہے تو یہ خارج مدرسے سے. کمال ہے. اشارہ. اس لیے میں التجا کروں گا اور اپنے اساتذہ سے اپیل کروں گا کہ شوال میں ایک بڑی نشست کا اہتمام ادارے شریعت سے میں کرنے جا رہا ہوں. میری نظر دیکھ رہی ہے کہ 10 سال کے بعد بلڈنگیں رہیں گی، طلبہ نہیں رہیں گے. اسی لیے کہ اس وقت معاش کا ایک بڑا مسئلہ ہے اور اپنے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ اس چٹان کو توڑ کر نکالنا ہے. یہ رکاوٹ ہے ہمارے دین کے لیے بھی، تعلیم کے لیے، اور یہ ایک کلنک ہے ہمارے مدارس کے بچوں کے زندگی میں کہ مدارس میں وہی جاتے ہیں جو غریب کے بچے ہیں. ہم نے بھی عہد کر لیا ہے، ہم نے بھی عہد کر لیا ہے. ہم اپنے علماء ذویل احترام کی ایک ٹیم تیار کر رہے ہیں کہ جب ہم پڑھا رہے ہیں فقہ، حضرت تو فقہ کا جو مسئلہ چاہے کتاب التوحید ہو یا کتاب التوحید ہو یا باب الصلاۃ ہو یا باب الایمان ہو، ہم جتنے بھی فقہ میں مسائل پڑھا رہے ہیں تو ایک محدود طریقے سے ہم نے مالا بدو ملوں میں پڑھا دیا، کچھ کو شرح وقایہ میں پڑھا دیا، کچھ کو بہار شریعت میں پڑھا دیا، کچھ کو قانون شریعت میں پڑھا دیا. تو کتاب الطہارت ہو یا کتاب الایمان ہو، شرح وقایہ سے لے کر کے ہم کیوں نہیں مالا بدہ منہ تک کے ان سارے نصاب کو اوپر سے لے کر نیچے تک ایک چیپٹر ملا دیں، یعنی کئی کتابوں کو ملا کر ایک کتاب بنا دیں، تاکہ جو میرا وقت 2 سال لگ رہا ہے اس 2 سال کو سمیٹ کر ہم 1 سال میں لا دیں، اور ان کتابوں کی جگہ ہم عربی، انگریزی، سائنس اور دیگر زبان اور دیگر علوم کی طرف لے چلیں اور اپنے مدارس کا اسٹینڈرڈ ہائی کریں. جماعت رابعہ کے بعد ہم اپنے طلبہ سے پوچھیں اب بتاؤ تجھ کو کیا بننا ہے. جماعت رابعہ کے بعد سے، اس لیے کہ میرا 3 سال جب سیف ہو جائے گا تو اس 3 سال جو بچت ہمارا ہوگا اس سے پہلے انگریزی اور میتھ اور عربی جب ہم لکھنے کا، بولنے کا، پڑھنے کا، سمجھنے کا جب ہم ٹاسک اور کورس پورا کر لیے رہیں گے تب میرے بچوں کا مائنڈ وہیں سے جماعت رابعہ سے کھل جائے گا. تب ہمارا ایجنڈا ہوگا کہ عالم بھی بنے، وکیل بھی بنے، عالم بھی بنے، ڈائریکٹر بھی بنے، عالم بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، عالم بھی بنے، انجینئر بھی بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو سمیٹ کر لانے کی تیاری ہے. اور جب عالم کے ساتھ ڈاکٹر اور وکیل بنانے کا کام مدرسہ شروع کر دے گا تو ہمیں زکوٰۃ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لوگ خود پیسہ لے کر آئیں گے، حضرت لے لو اور داخلہ کرو. بے شک. اس کے لیے بہار سے، دلی سے
کچھ پروفیسرز، کچھ ایڈوکیٹس، کچھ ججز، کچھ وکلا، کچھ علماء ذویل احترام کی ایک کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے تاکہ ہمارا نصاب اتنا ٹھوس ہو کہ آگے جب ہمارے مدارس کے بچے نکلے تو مارکیٹ میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مدرسے کا یتیم اور ٹور اور غریب اس داغ کو مٹانا بلیابی کے ضد اور جنون میں اب آ چکا ہے۔ کیا بات ضروری ہے۔ اس لیے شوال میں جو میٹنگ ہو، ہم گزارش کریں گے علامہ مقصود صاحب سے، مولانا شبیر اشتر صاحب سے کہ بیسی نہیں، پہلے ہم صرف 25 مدرسوں کا انتخاب کر رہے ہیں، صرف 25، اور ایک تعلیمی بورڈ اور نصاب یہ ہوگا۔ اساتذہ آپ کے کیسے ہیں؟ اساتذہ کی 15 روز کی ایک مشترکہ تربیتی کیمپ لگے گا، 15 روز کا۔ بڑی اچھی صلاحیتوں کے اساتذہ ہمارے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکن پروموٹ کرنے والا کوئی نہیں، ان کو کاندھے پر اٹھانے والا کوئی نہیں۔ ان کی تھوڑی سی ہمت افزائی کر دیں گے نا تو مجھے یقین نہیں، پورا اعتماد اور بھروسہ ہے، پھر میرا عالم گھڑی دیکھ کر نہیں پڑھائے گا، منزل دیکھ کر، پھر گھنٹی کی آواز سنائی دے نہ دے، رات کو بھی دین بنا دے گا۔ اور اسی تعلیمی بورڈ کے ذریعے ایگزام لینے کا اور ایگزام کنڈکٹ کرنے کا پلان بنے گا، اور انشاءاللہ ایگزام کے سارے اخراجات چاہے بلیابی کو جہاں سے لانا پڑے لاؤں گا تاکہ وہ خرچ ہمارے کسی مدرسے کے بجٹ پر بوجھ نہ بنے۔ بیشی نہیں، اگر ہم نے 25 مدرسوں کو جوڑ دیا اور ایک نصاب پر پڑھا دیا، 2 سال کے بعد جو کرانتی آئے گی، جو انقلاب آئے گا، انہی مدرسوں میں بڑے بڑے بلڈنگ والے کہیں گے میرے بیٹے کا پھر یہ دادے یقینی مل جائے گی۔ اس لیے کہ اب تک یہی بدنام ہے کہ ان سے سورہ یاسین پڑھوا لو کسی کے مرنے کے وقت، ان سے قرآن خوانی پڑھوا لو جنت میں بھیجوانے کے لیے، یہ پارا پڑھنے کے لیے ہے، ان سے پارا پڑھوا لو۔ اس دیوار کو ہم لوگ گرائیں گے انشاءاللہ کہ مدرسے کے بچے صرف پارا ہی نہیں پڑھنا جانتے، مدرسے کے بچے ہندوستان بھی پڑھنا جانتے ہیں، آئین بھی پڑھنا جانتے ہیں، سمویدھان بھی پڑھنا جانتے ہیں، جوڈیشیری اور عدالت بھی پڑھنا جانتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے سرکاروں نے مدرسے کا جو کنسپٹ اور تصور دیا ہے وہ یتیم خانے کا نہیں ہے، قیادت کا ہے، وہ مفلسی کا نہیں ہے، بادشاہ کا ہے، وہ بھیک کا نہیں ہے، سخاوت کا ہے۔ اس لیے میں اپنے اساتذہ سے ان کی ہمت کو سلام کرتے ہوئے اپیل کروں گا کہ ایک لسٹ بھی بنا دیجیے آپ لوگ کہ کون کون سا ہیرا چھپا ہوا ہے گاؤں دیہات میں جس کے اندر ادب، عربی ادب کی، انگریزی کی اور دیگر صلاحیتیں ہیں۔ ایک فنڈ بنے گا، نکلیں گے صاحب۔ بلیابی کے زندگی میں گھر کا ایک کام نہیں ہے، اللہ نے آزاد رکھا ہے، بس ایک ہی کام ہے، اہل سنت کو مضبوط کرو، اداروں کو آگے بڑھاؤ، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، خود زندہ رہو مت رہو، نسلوں کو پیر پر کھڑا کر دو، تمہیں مرنے نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دارالعلوم جامعہ ملک العلماء کے ترقی کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دے، اور اسی کے ساتھ میری التجا ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ملک کے کسی بھی کونے میں، میں ان تمام اہل سنت کے خیر خواہوں سے، ہمدردوں سے بھی اپیل کروں گا کہ اس وقت 65 بچوں کا دسترخوان لگ رہا ہے روزانہ، 165 بچوں کا دسترخوان
جہاں 5 آدمی کا پالنا جی مشکل ہے وہاں 165 کو روز پالنا پلس اساتذہ کی خدمت تو ہم کر نہیں پاتے. ایک معمولی نظر پیش کرتے ہیں. یہ ہمارے علماء کا صبر اور ان کی قناعت پسندی ہے کہ ہر دکھ سہ لیتے ہیں مصطفیٰ کے دین کے لیے, ہر زخم برداشت کر لیتے ہیں امام عشق و محبت کے مسلک اور عقیدے کے لیے, اور اسی جذبے جنون نے زندہ رکھا ہے. اس لیے عزیز طلبہ, اپنی زندگی کا ایک مشن بناؤ کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی یہ انگلی دکھا کر نہ کہے کہ یہ یتیم خانہ اور غریب خانے کا ہے, بلکہ انگلی دکھا کر کہے پڑھا ہے مدرسے میں لیکن ہیرا بن کے نکلا ہے, تعلیم دی ہے چڑھائی پر لیکن یہ ملت کے لیے, ملک کے لیے اثاثہ اور پونجی بن کر نکلا ہے. اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ موبائل کو بھول جاؤ اور دوستی کو ختم کر دو, کتابوں سے دوستی کر لو, زندگی کا 1 منٹ بچا لو. اگر 1 منٹ کوئی آپ کی زندگی سے لے لیا تو دوبارہ واپس نہیں آنے کو ہے. جس نے اس کو سیو کر لیا کہ میرا 1 منٹ برباد ہو گیا, ہم 1 منٹ میں 2 کام کو 1-2 لفظ کو یاد کر سکتے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دنیا کے اس آسمان کو چھو دو گے جس آسمان کی طرف لوگ دیکھنے کی ہمت نہیں جتا پاتے. اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق دے. آپ نے محبت دی, عزت دی, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میڈیا والے جلدی